بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قسط نمبر 1۔ گناہوں میں ڈوبا شہر اور اللہ کا چنا ہوا بچہ۔ بصرہ ایک ایسا شہر جو باہر سے چمکتا تھا لیکن اندر سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بازاروں میں شور تھا، محفلوں میں ہنسی، محلات میں دولت اور دلوں میں غفلت۔ اسی بصرہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے رونے میں بھی اللہ کی یاد چھپی ہوئی تھی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ایک دن بادشاہوں کے تخت ہلا دے گا اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی امت کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بصرہ کا ماحول آزمائشوں کا شہر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام بہت تیزی سے پھیل چکا تھا، فتوحات ہو رہی تھیں، مال غنیمت آ رہا تھا اور مسلمان دنیا کی طاقت بن چکے تھے، لیکن طاقت کے ساتھ ایک خطرہ بھی آیا: دنیا کی محبت۔ بصرہ میں دولت کی فراوانی تھی، نوجوان عیش میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہ آسان ہو چکا تھا اور آخرت مشکل لگنے لگی تھی۔ یہ ایسا ماحول تھا جہاں نیک رہنا خود ایک جہاد تھا۔ ولادت ایک خاموش انقلاب۔ سن 21 ہجری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ اسی دور میں بصرہ کے ایک سادہ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا حسن۔ یہ کوئی شاہی گھرانہ نہ تھا، نہ کوئی رئیس خاندان، بلکہ ایک ایسا گھر جس کی اصل دولت ایمان تھا۔ والدین خاموش نیکی کے پیکر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والدہ خیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھیں۔ یہ دونوں عام لوگ تھے، لیکن ان کا تعلق غیر معمولی گھرانوں سے تھا۔ حضرت خیرہ امہات المومنین کے گھروں میں خدمت کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ننھا حسن بچپن ہی سے صحابہ اور نیک لوگوں کے درمیان رہنے لگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ننھے حسن رو رہے تھے۔ ان کی آواز حضرت ام سلمہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے حسن کو گود میں لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک ایسی دعا دی جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اے اللہ، اس بچے کو دین کا عالم بنا دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ یہ دعا کسی عام ماں کی نہیں تھی، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی تھی، اور ایسی دعائیں زمین پر نہیں گرتیں، یہ سیدھی آسمان میں قبول ہوتی ہیں۔ بچپن کی غیر معمولی کیفیات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مختلف تھے۔ کھیل کود میں دل نہیں لگتا، شور شرابے سے دور رہتے، قرآن سنا جاتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ بچہ اپنی عمر کے بچوں جیسا نہیں۔ ایک شخص نے کہا، یہ بچہ ہنستا کم اور سوچتا زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ
اجمعین کی صحبت ایمان کی آبیاری۔ حضرت حسن بصری ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے 70 سے زائد صحابہ کرام کو دیکھا۔ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت عثمان کی شہادت کا درد محسوس کیا، حضرت انس بن مالک سے علم حاصل کیا۔ یہ صحبت ان کے دل کو دنیا کی غفلت سے بچاتی رہی۔ علم کے ساتھ خوف خدا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم نہیں تھے، وہ ڈرتے بھی بہت تھے۔ وہ فرمایا کرتے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا علم میرے خلاف دلیل نہ بن جائے۔ یہ خوف انہیں عام واعظ نہیں بلکہ دلوں کا طبیب بناتا تھا۔ نوجوانی اور بصرہ کی آزمائش۔ جیسے جیسے عمر بڑھی، دنیا کی کشش بھی بڑھی۔ بصرہ کی محفلیں ان کے قریب آئیں، دولت کی پیشکش، شہرت کے راستے، لوگوں کی تعریف۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے قبر کی خاموشی دیکھتے تھے۔ وہ جملہ جس نے سب کو ہلا دیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے حسن، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سن کر سننے والوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ قسط کا اختتام۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ بصرہ میں فتنوں کا طوفان آنے والا تھا۔ بادشاہ ظلم اور دنیا پرست علماء۔ کیا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی حق پر ڈٹے رہیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ یہ سب ہم جانیں گے قسط نمبر 2 میں۔ آج کا سبق، نیک ماحول اولاد کی بنیاد بنتا ہے، دعائیں نسلیں بدل دیتی ہیں، خوف خدا علم سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔